اسلامک ٹو میوات کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کبھی خود کو مطلب کی کشتی پر سوار مت کرنا کہ یہ انسان کو خالص لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ انسان جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ پاک اسی انسان کے ہاتھوں سے اس کو توڑتا ہے۔ زندگی میں اگر تمہیں کسی کو کوئی نصیحت کرنے کا موقع ملے تو اس کو نصیحت ہی کرنا، شرمندہ مت کرنے لگ جانا۔ اگر تم خود کو غربت سے دور رکھنا چاہتے ہو تو بس تھوڑے پر ہی راضی رہنا کہ یہ غریب ہونے سے بچاتا ہے۔ جس انسان کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر تم اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو سہولیات دینے کی بجائے بہترین تربیت دینا، کہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، گھر بنا کر نہیں دیتے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پانی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور اگر انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اگر اپنے دشمن کو اپنے ارادوں سے دور کرنا ہے تو اس کو ہمیشہ الجھائے رکھو۔ اپنی زندگی میں وہ کام کبھی مت کرو جس سے تمہیں غم ملنے لگے، بلکہ وہی کام کرو جس میں تمہاری خوشی ہو۔ آج سے ہزاروں سال پہلے وہ زمانہ بھی تھا کہ جب کسی کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی تو وہ معاشرے میں لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو منع بھی کیا جاتا تو وہ یہی جواب دیتا کہ میں زمانے کو اور اپنے خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میری بیوی بیٹا پیدا نہ کر سکی۔ پھر اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے بیٹی کو عزت دی، اس جہالت سے آزاد کیا، اور معاشرے میں بیٹی کو مقام دلوایا، اور یہی فرمایا کہ لوگو، تمہاری نسل بیٹے سے شروع ہوتی ہے مگر میری نسل بیٹی سے شروع ہوگی۔ کتنا بڑا بیٹی کو رتبہ دے دیا گیا، اور آج بھی ہمارے ہاں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ مہینوں گھر سے نہیں نکلتا، اور یہ سوچتا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس باپ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہی بیٹی جب جوان ہو جائے، وہی لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں ان کو اپنے بیٹے کے لیے رشتے چاہیے ہو تو وہ تمہارے ہی دروازے پر آئیں گے۔ ان سے یہی سوال پوچھنا کہ کل میری بیٹی کے پیدا ہونے پر آپ لوگ مجھے شرمندہ کرتے تھے، اور آج کسی نے رشتہ نہیں دیا تو میرا دروازہ نظر آیا۔ اس لیے دوسروں کی بیٹی پیدا ہونے پر ان کو شرمندہ مت کرو، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرو کہ کل تمہیں بھی شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ اگر دنیا میں بیٹی نہ ہوتی تو یہ دنیا کبھی بھی نہ چلتی، اور نہ ہی کسی کی نسل آگے بڑھتی۔ وہ بیٹی جس کو پیدا ہونے یا شرمندگی کا لفظ دیا ہے، وہی بیٹی بڑی ہو کر تمہاری اولاد، تمہاری نسل کی اچھی پرورش کرتی ہے، تمہیں بیٹے جیسی نعمت پیدا کر کے دیتی ہے۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی کو کبھی بھی بیٹی کے پیدا ہونے کا طعنہ مت دو، بلکہ اس کو خوشی کی مبارکباد دو کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت عطا کر دی، کیونکہ باپ جب فوت ہو جائے تو بیٹے کبھی بھی اس کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں روتے،
یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو باپ کی زندگی میں بھی سہارا ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کی میت پر روتی ہے۔ جب بیٹی جوان ہونے لگے تو اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزت دینا شروع کر دو۔ جو بھی گھر میں لاؤ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو، کیونکہ جس گھر میں بیٹی خوش ہوتی ہے وہاں رزق کی بارش ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو دین اور قرآن کریم کی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ اس تعلیم سے تمہارا گھر جگمگا اٹھے گا اور رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے۔ اگر کوئی تمہیں برا کہتا ہے یا تم سے برے لہجے میں بات کرتا ہے تو بھی اسے جواب ہمیشہ سمجھداری اور ہوشیاری سے ہی دینا۔ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہی یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے الفاظ اچھے ہوں، کبھی وہ بے معنی نہ ہوں۔ انسان کو زندگی میں ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ جب ہم امید ہی کھو دیتے ہیں تو زندگی پر بدنامی اور موت دونوں فرض ہو جاتی ہے۔ کنجوس انسان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دولت پانے کے بعد اس کو استعمال کرنے میں بھی ڈرتا ہے۔ اکثر کئی جگہ ہم لوگ جھوٹ کو ہی سچ مان کر دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ اگر تم انصاف کا ساتھ دیتے ہو اور سچائی پہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے تو سمجھ لینا کہ تمہارا ضمیر ابھی تک زندہ ہے۔ انسان کا دماغ انسان کو برائی میں خوشحالی اور اچھائی میں مصیبت کی طرف لازمی مائل کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے بن کر رہو کہ تمہارے جانے کے بعد کوئی بھی تمہارے بارے میں کچھ برا کہہ دے تو لوگ کبھی بھی یقین مت کریں۔ اچھی زندگی چاہتے ہو تو بڑی خوشی کی تلاش چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھ لو۔ جب بیٹی جوان ہونے لگے تو یہ دو کام کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ جب بیٹی جوان ہونے لگے تو اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزت دینا شروع کر دو۔ جو بھی گھر میں لاؤ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو، کیونکہ جس گھر میں بیٹی خوش ہوتی ہے وہاں رزق کی بارش ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو دین اور قرآن کریم کی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ اس تعلیم سے تمہارا گھر جگمگا اٹھے گا اور رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے۔